اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق اور آداب کا بیان تھا، اور پھر عام مسلمانوں کے باہمی حقوق اور آداب معاشرت کا بیان تھا، اور ابھی اس آیت میں اللہ جل شانہ دو اشخاص کے باہمی حقوق و آداب کے معاشرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اس میں تین چیزوں کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ تو پہلے ہم آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس سے متعلق جو باتیں ہیں ان کے بارے میں مختصراً گفتگو کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، یعنی تمہارے مرد جو ہیں وہ دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں جو ہیں وہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہے وہ خود ان سے کیا ہوں، بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو طعنہ مت دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ ان باتوں سے توبہ نہیں کرتے، ومن لم یتب، جو شخص توبہ نہیں کرتا، فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، ظالم ہیں۔ تو میرے عزیز طلبہ، اس میں معاشرت سے متعلق تین چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی چیز جو ہے سخریہ یا تمسخر، یعنی کسی شخص کی تحقیر و توہین کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا کہ جس سے لوگ ہنسنے لگیں، اس کو سخریہ، تمسخر، استہزاء کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ استہزاء جس طرح زبان سے ہوتا ہے، الفاظ سے، اسی طرح ہاتھ پاؤں وغیرہ سے اس کی نقل اتار کر یا اشارہ کر کے اور اس طرح اس کا کلام نقل کرنا کہ اس سے اس کی تحقیر جو ہے وہ مقصود ہو، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں قرآن کریم کی روح سے کیا ہے، حرام ہے۔ تو خصوصاً ہمارے کالجز میں یہ جب فرسٹ ایئر کے داخلے ہوتے ہیں تو وہاں طلباء پر مذاق کیا جاتا ہے اور ان کی ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، اور تو ظاہر بات ہے کہ یہ قرآن کی روح سے یہ چیز ناجائز ہے۔ وہ مہمان آ چکا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو ہے اس کا مذاق اڑائیں، بلکہ اس کا احترام کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے۔ اور بعض تو عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ بولڈنس پیدا ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بولڈنس نہیں، بے شرمی پیدا ہوگی، تو یہ اخلاق کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا بولڈنس اور خود اعتمادی اس وقت پیدا ہوگی جب اس کو وہاں اپنائیت محسوس ہو، اجنبیت محسوس نہ ہو۔ تو لہٰذا ان طلباء کا احترام کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے، ان کو عزت ملنی چاہیے کہ ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو۔ تو جو کچھ ہمارے کالجز میں ہوتا ہے تو یہ ناجائز، حرام، اور قرآن کریم کی روح سے کیا ہے، یہ ناجائز ہے کہ جس طرح یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور اسی ضمن میں ایک بات یہ ہے کہ عام طور پر قرآن کریم کا خطاب ایک ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ مردوں کو الگ کر کے حکم دے دیں اور عورتوں کو الگ کر کے حکم دے دیں۔ مثلا نماز کا حکم آ گیا تو فرمایا کہ نماز پڑھو، اس میں مرد بھی شامل، عورت بھی شامل۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو فرمایا زکوٰۃ دو، مرد بھی شامل، عورت بھی شامل۔ لیکن آپ یہاں ذرا غور کریں کہ اس معاملے میں عورتوں کا تذکرہ الگ فرمایا اور مردوں کا تذکرہ جو ہے وہ کیا الگ فرمایا۔
ایک خطاب نہیں. یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ مذاق نہ کریں، اس میں حکم عورتوں کو بھی شامل ہوتا اور مردوں کو بھی کیا ہوتا، شامل ہوتا. تو در حقیقت یہ ایک اسلامی معاشرے کا تذکرہ ہے کہ وہاں عورتوں اور مردوں کا اختلاط کا تصور ہے ہی نہیں. اجنبی مرد ہوں، اجنبی عورتیں ہوں، ان کا آپس میں اختلاط ہو، آپس میں مذاق ہو، اس کا تصور نہیں. بلکہ ظاہر بات ہے مردوں کا اختلاط مردوں کے ساتھ ہوگا تو مذاق بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اور عورتوں کا جو اختلاط ہے وہ عورتوں کے ساتھ ہی ہوگا تو ان کا مذاق بھی کیا ہوگا، انہی کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اجنبی عورت کا اجنبی مرد کے ساتھ، اجنبی مرد کا اجنبی عورت کے ساتھ تمسخر یا مذاق کا تو تصور ہی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے تو آپس میں یہ چیز ہو سکتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر الگ سے فرمایا اور مردوں کا ذکر جو ہے وہ کیا الگ سے فرمایا. اور اسی ضمن میں ایک بات یہ ہے کہ ظاہری حالات کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتے، مال و دولت کو نہیں دیکھتے، بلکہ دلوں کو دیکھتے ہیں، اعمال کو دیکھتے ہیں. تو لہٰذا کسی شخص کے معاملے میں اس کے ظاہری حال کو دیکھ کر فوراً فتویٰ نہ لگائیں، قطعی حکم نہ لگائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری اعمال اس کے کچھ اور ہوں لیکن ان کا دل جو ہے وہ باطنی حالات کچھ اور ہوں، قلبی کیفیات کچھ اور ہوں. تو کسی کے بارے میں اس طرح جلد بازی کے ساتھ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، صرف ظاہری حالات کو دیکھ کر بغیر تحقیق کے. تو بہرحال یہ پہلی بات ہو گئی کہ سخریہ سے اللہ تعالیٰ نے